انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے بہتر معلومات کے لیے اور آپ کو اپنی صحت بہتر بنانے کے لیے مختلف مضامین اور ویڈیو آپ کی نظر کرتی رہتی ہے، اور اس سے کسی خاص طبقے کو فائدہ پہنچانا منظور نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عوام الناس کے فائدے کے لیے ہے۔ جتنی زیادہ آپ کو آگہی ہوگی انفیکشن کنٹرول کے پروگرام سے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہاتھ دھونا، کہ ہاتھ آپ کے صاف ہوں۔ اور کسی نے بہت ہی خوب بات کہی ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی معیشت جو ہے وہ ترقی کرے اور وہ بہت مالدار بنے تو اس کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ تو جب اس کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان ہاتھ دھو کے کھانا کھاتا ہے، کسی بھی کوئی بھی چیز کھانے کے وقت جو ہے نا ہاتھ دھو لیتا ہے وہ، تو اس کے ہاتھ سے میں جو بیکٹیریا، جو جرم، جو بھی چیز چمٹی بھی ہوتی ہے وہ اس کے کھانے کے ساتھ اس کے جسم کے اندر نہیں جاتی ہے۔ تو جب وہ اس کے معدے میں نہیں جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ جب بیماری پیدا نہیں ہوتی ہے تو دوا اور علاج کے لیے اس کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا، اسپتالوں کے چکر نہیں لگانے پڑتے۔ تو ایک چھوٹی سی بات سے آپ اپنے معیشت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے خاندان کی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ انفیکشن کنٹرول کے اوپر عمل کر کے آپ اپنے بہت کچھ بچت کر سکتے ہیں۔ وہی پیسہ جو دواؤں علاج میں خرچ ہوتا ہے، وہی ٹائم جو آپ اسپتالوں کے چکر لگانے میں خرچ کرتے ہیں، سواریوں کے دھکے کھانے میں خرچ کرتے ہیں ہماری قوم کے لوگ، تو وہ جو ہے وہ اپنی صحت کو اپنے خوراک پہ لگائیں اور اپنی ایجوکیشن پہ لگائیں، تو جا کے بہت ہی اچھے حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ جو ہے نا بہتر طریقے سے تشکیل پا سکتا ہے۔ اب ہم آپ کو مڈ وائفری میں خطرات سے نمٹنے کے بارے میں دوسرا حصہ پیش کرتے ہیں، اور یہ صرف مڈ وائفس کے لیے نہیں ہے بلکہ سب لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ چھوٹے چھوٹے خطرات سے عوام الناس خود بھی، گھر والے خود بھی جو ہے نا نمٹ سکتے ہیں۔ تو مڈ وائف کو جب بھی یہ محسوس ہو کہ عورت کو کوئی خطرہ پیش آ سکتا ہے تو اس کو اس بنیادی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے کہ مختلف قسم کے خطرات میں عورت کے لیے، یعنی حاملہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہو سکتا ہے اور عورت کا بہترین علاج کس جگہ ممکن ہے۔ یہ دو چیزیں سامنے رہیں کہ اس خطرے کے موقع کے اوپر کیا بات سب سے بہتر رہے گی، کون سا قدم اٹھایا جائے جو عورت کے لیے بہتر ہے، اور کس مقام کے اوپر اس کا صحیح طرح سے علاج ممکن ہے۔ حمل اور زچگی کے دوران حاملہ خاتون کو مختلف نوعیت کے خطرناک صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ عورت کی میڈیکل ہسٹری، اور ہم بار بار اس چیز کے اوپر زور دیں گے کہ میڈیکل ہسٹری ضرور تیار ہونی چاہیے۔ جیسے ہی پہلی پریگننسی ہو، تمام میڈیکل ہسٹری آپ کے سامنے ہونی چاہیے، یہ خاتون کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، ان کے تمام بلڈ پریشر اور جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہونی چاہیے۔ تو میڈیکل ہسٹری کو سامنے رکھیں جب، تو پھر درج ذیل یعنی کہ اس قسم کے خطرات کے اندیشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور وہ کون کون سے خطرات ہیں جو بہت ہی سیویئر قسم کے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے مطلب فرسٹ نمبر پہ کیا ہے، ڈائبٹیز ہے۔ کہ ڈائبٹیز کے بارے میں آپ کو اگر معلوم ہے کہ اگر یہ جو حاملہ خاتون ہیں ان کو ڈائبٹیز ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے۔ اگر ہمارے یہاں پہ اسٹوڈیو میں ماہر ڈاکٹر موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ڈائبٹیز ہے تو پھر کس قسم کے خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خواتین حضرات، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پریگننسی کے دوران میں بعض دفعہ فزیولوجیکل قسم کی ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور وہ جو ہے جیسے جیسے پریگننسی آگے بڑھتی ہے تو ڈائبٹیز کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہسٹری میں خاتون کی ہسٹری میں ڈائبٹیز کا کوئی وہ موجود نہیں ہے تو اس کو فزیولوجیکل ڈائبٹیز سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے حمل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، کہ جو حمل کی وجہ سے خاتون کا ویٹ بڑھ گیا ہے اور سب چیز بڑھ گئی ہے، اس کے لیے جو انسولین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس کنڈیشن میں بہتر یہ ہوگا کہ مڈ وائف کو کسی بھی فیملی فزیشین سے مشورہ کرنا چاہیے یا اپنے کنسلٹنٹ جو گائنیکولوجسٹ سے اسے مشورہ کر کے
اور وہ اس خاتون کے بارے میں سارے معلومات حاصل کر لینی چاہیے کہ کیا طریقہ کار اس میں بہتر رہے گا، کیونکہ مڈ وائف جو ہے نا اس کو مینیج نہیں کر سکتی. اگر وہ مینیج کرنے کی کوشش کریں گی تو اس میں خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ وہ کسی بھی کنسلٹنٹ یا اپنے جو قریبی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے صحیح طور پر پریگننسی کو مینیج کرے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب سیکنڈ نمبر پہ ہے، نمبر 2 ہے ہیموگلوبین کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل. ہمارے ملک میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خوراک کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، غربت انتہائی ہے. تو اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ حاملہ خاتون کو کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی کہ ان کے لیے خاص ڈائٹ ہو یا ان کے لیے خاص کوئی اس قسم کا کھانا پینا ہو کہ جس سے دونوں ماں اور بچے دونوں کو بہتر خوراک مل سکے. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہیموگلوبین کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی کمی کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی بڑا خطرہ بن سکتے ہیں. پھر تھرڈ نمبر پہ ہے زیادہ بلڈ پریشر، جو ہائپر ٹینشن جو ہوتی ہے، کہ اس کی وجہ سے بہت بلڈ پریشر ہوتا ہے، سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور جس وقت یہ ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے تو بلڈ پریشر بہت انکریز ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو ہائی بلڈ پریشر جس وقت ہو جاتا ہے لیبر کے دوران اور ڈیلیوری کے دوران، تو کیا کیا پرابلم اور کیا کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں؟ ہائپر ٹینشن کا جو پرابلم ہے پریگننسی کے دوران، اگر وہ پری ایکلیمپسیا کی کنڈیشن کے حوالے سے کچھ معلومات پہلے سے ہو گئی ہیں کہ حاملہ عورت میں کچھ ایسی سائنس نمودار ہو گئی ہیں کہ اس کے اندر بلڈ پریشر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسے سائنس موجود ہیں کہ فیور ہے یا اور دوسری علاماتیں موجود ہیں، تو اس کو مینیج کرنا مڈ وائف کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہائی بلڈ پریشر کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلیڈنگ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ کنٹرول نہ ہو سکے، تو اس کے لیے گھر کے اوپر ڈیلیوری کرنا ایک بالکل غیر ضروری بات ہوگی. تو ضروری ہے کہ ایسے کیسز کو مڈ وائف کو نہیں ہینڈل کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو ہاسپٹل کا مشورہ دے کے ہاسپٹل میں بھیج دینا چاہیے جہاں پر پوری سہولتیں موجود ہوتی ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بہت صحیح بتایا کہ زیادہ بلڈ پریشر میں پرابلمز ہو سکتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر خطرے پر قابو نہ پایا گیا تو ماں یا بچے کسی کا ضائع ہو جانا بہت بڑا ایک المیہ ہو جائے گا. اور پھر 4 نمبر پہ کہ جڑواں بچوں کا حمل، ملٹیپل پریگننسی جو ہوتی ہے، کہ اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، تو اس کے اندر بھی خطرہ ہو سکتا ہے گھر میں بچے پیدا کرانے میں. پھر 5 نمبر پہ بچے کا بریچ یعنی بریچ ڈیلیوری، وہ بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ تو پیدا کر لیا جاتا ہے، پیدا ہو جاتے ہیں بچے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ خطرے سیزر جو ہے نا، اس کو ہم یہ معلوم کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ بریچ ڈیلیوری جو ہوتی ہے اس کے لیے کیا بہت ضروری ہے کہ اسپتال میں ہی بچے پیدا ہوں یا پہ گھر پہ کچھ ہو سکتا ہے. خواتین حضرات، یہ جو مسائل ہیں پریگننسی کے مسائل، مثلا ملٹیپل پریگننسی، اب اس میں بھی کافی مسائل آ جاتے ہیں کہ بچے کی ڈیلیوری کے وقت کس طرح پہلے بچے کو ڈیلیور کیا جائے، دوسرے بچے کو کس طرح ڈیلیور کیا جائے. بعض دفعہ بچے جو ہے نا آپس میں اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کو ڈیلیور کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک مڈ وائف کے لیے بعض دفعہ پہلا تجربہ ہوتا ہے یا اس قسم کے حالات کبھی اس کے سامنے نہیں ہوتے، تو ضروری ہے کہ اس کو ہاسپٹل میں ہی کروانا چاہیے اور پہلے سے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کر کے معلوم کر لینا چاہیے کہ کوئی ایسا پرابلم تو نہیں ہے. دوسرا سب سے جو مسئلہ ابھی تذکرہ کیا گیا وہ ہے بریچ کا، بریچ ڈیلیوری یعنی کہ الٹا بچہ پیدا ہونا. نارملی سر کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، مگر اس میں جو ہے نا سب بچے کا سر جو ہے نا اوپر کی طرف ہوتا ہے اور نچلا حصہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، تو اس میں ڈیلیوری کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی ہاسپٹلائز کر کے ہی کروانا چاہیے، کیونکہ اس میں بہرحال مشکلات پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور کمپلیکیشن سیریس بھی ہو سکتی ہیں جو کہ
عین وقت پہ کچھ نہیں ہو سکتا اور اس میں بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا ماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور 6 نمبر پہ ہم آپ کو بتائیں گے تشنج یا جھٹکوں کے دورے جیسے ایکلیمسیا. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ ہو جائے گا مڈ وائف کے لیے کہ وہ اس وقت وہ قابو نہیں پا سکتی ہیں. تو فوری طور پہ حاملہ خاتون کو جو ہے وہ ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ کارڈ کا پہلے باہر آ جانا بچے کا بعد میں آنا تو وہ بھی ایک بہت ہی پرابلم والی بات ہوگی. پھر 8 نمبر پہ زچگی سے پہلے بہت زیادہ خون بہہ جانا، یعنی کہ اس سے ویکنس ظاہر ہے کہ بہت ہی ویکنس ہو جائے گی اور خاتون کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ لیبر کو اس طرح سے لے سکیں کہ جس طرح سے لینا ہوگا. اور پھر 9 نمبر کے اوپر ہے کہ زچگی کے بعد یعنی بچہ ڈیلیور ہو گیا اس کے بعد بہت زیادہ خون بہنا. بالکل اس وقت تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ماں کی زندگی بہت ہی زیادہ خطرے میں پڑ جائے گی اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اس وقت بہت خطرے کو دیکھ کے کہ بھئی اب کیا کرنا ہے، فوری قدم اٹھانا ہوگا اور ماں کو فوراً اسپتال پہنچانا ہوگا. پھر ہے 10 نمبر پہ ہے کندھوں کا پھنس جانا، بچے جو شولڈر جن کے پھنس جاتے ہیں اندر، تو اس وقت بھی بچہ ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس صورت میں بھی خطرے کو پہچان کے ماں کو اسپتال منتقل کرنا ہوگا. پھر یوٹرس کا الٹ جانا، یوٹرس جو ہے نا الٹی ہے، یہ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ کس طرح سے اس کو پہچانا جائے گا. اس کنڈیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے مڈ وائف جو ہے ایکسپیرینس نہیں ہوتی اور وہ بچے کو کھینچنے کی کوشش کرتی ہیں اور کھینچنے کے ذریعے جو پل ہوتی ہے وہ اس کے اوپر یوٹرس کے لیگامنٹس کے اوپر بھی پڑ جاتی ہے. اس کی وجہ سے جو یوٹرس کا اوپر کا حصہ ہے وہ باہر نکل آتا ہے اور جو کہ ایک بڑا پرابلمٹک اسٹیج ہوتی ہے جس کو حل کرنا ایک مڈ وائف کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. کیونکہ اگر اس کو کھینچ لیا جائے، اس کے لیگامنٹ اگر ڈیٹیچ ہو جائیں جس کے ذریعے یوٹرس جو ہے نا پیلوس میں بندھی ہوئی ہوتی ہے اور پیلوس میں ہینگ کی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بڑے مسائل کا باعث بن سکتا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ بعض کنڈیشن میں یہ کہ یوٹرس کے پھٹنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. وہ یہ کہ اگر مڈ وائف جو ہے انکمپیٹنٹ ہے اور یہ کھینچنے اور کا یا اس قسم کا کوئی وہ کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں یا کسی اور خواتین کو بلا کے اور زور لگا کے اور ڈیلیوری کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو یوٹرس پھٹ بھی سکتی ہے. زچگی کے دوران اور بعد میں عورت کا یک حواس کھو دینا. اب یہ کہ بعض دفعہ جیسے خون زیادہ بہہ جاتا ہے اور بعض دفعہ یہ ہے کہ خون کی پہلے سے کمی ہوتی ہے، تو اس کنڈیشن میں جب اتنا زیادہ پریشر اور اتنے زیادہ مسائل ہوں تو ذہنی توازن کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے اور وہ حاملہ خاتون جو ہے وہ بالکل حواس میں نہیں رہتی اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتی ہے یا اس کو وہ بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر اس قسم کی چیزیں جو ہیں مڈ وائف جو ہے ہینڈل نہ کر سکیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہاسپٹل خاتون کو ہاسپٹل منتقل کر دینا چاہیے. اب ایک آخری چیز جو ہے وہ تیسری ڈگری کا پرائم کا زخم، پیرینیم کا زخم، تیسری ڈگری کا پیرینیم کا زخم، یعنی کہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ڈیلیوری نارمل ہو جائے. اگر نہیں ہوتی ہے تو ایپیزوڈیوم میں کی جاتی ہے، جسے ایک سیزر ہوتی ہے اس سے کٹ لگایا جاتا ہے تاکہ ایک صاف ستھرا کٹ لگ جائے اور جگہ ڈیلیوری کے لیے زیادہ بن جائے. مگر یہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کھچاؤ کی وجہ سے خود جگہ پھٹ جاتی ہے اور وہ زخم جو ہے وہ تیسری ڈگری کا بن جاتا ہے، بہت یعنی کہ کٹا پھٹا ہو جاتا ہے. تو اس کنڈیشن میں مڈ وائف اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی، بلیڈنگ زیادہ ہوگی اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہرحال حاملہ عورت کو ہاسپٹل منتقل کرنا ضروری ہے.